محترم سامعین کرام، زندگی میں انسان اپنی گزر بسر کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ بنیادی طور پر 3 پیشے ہیں، ان میں تجارت، زراعت اور اسی طرح صنعت و حرفت۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیشہ اختیار فرمایا اور بالخصوص اہل مکہ وہ تجارت پیشہ تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو کام تھا، آپ کی جو تجارت تھی بڑی صاف ستھری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تجارت پیشہ تھے اور ملک شام کی طرف نکلتے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اپنا سامان فروخت کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی، بلکہ درخواست کی کہ آپ سامان تجارت لیجئے۔ میسرہ آپ کے غلام تھے اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ آپ کی صداقت و امانت بڑی معروف تھی۔ محترم سامعین کرام، صحابہ کرام کو دیکھیے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ دیکھیے، اللہ نے بڑی خیر و برکت دی، اور اس میں سب سے اولی چیز صداقت و امانت، اور پھر دوسری جو اہم بات تھی وہ خیر خواہی۔ صحابہ کرام نے بڑے ہی نتائج دیکھے، اللہ نے بڑی برکت دی۔ جن صحابہ نے تجارت کے پیشوں کو اختیار فرمایا ان کے سامنے کتب سیرت میں موجود ہیں۔ آج آ کے پرابلم کہاں بنتی ہے؟ جب بدنیتی پیدا ہوتی ہے، جب خیانت جنم لیتی ہے، جب خیر خواہی رخصت ہو جاتی ہے۔ آج بھی اگر کوئی بھائی ایک بھائی چارے کے ساتھ، محبت کے ساتھ کہ میں نے اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانا ہے، اور دونوں شریکین جو پارٹنر ہیں آپس میں اس طریقے سے ملیں کہ ان کے جذبات ایک دوسرے کی خدمت ہوں، اخلاص ہو، مفاد پرستی نہ ہو، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانا ہو، پورے خلوص کے ساتھ، پوری امانت اور صداقت کے ساتھ وہ اپنے معاملے کو چلاتے ہیں، تو یقین کیجئے اللہ رب العزت کی طرف سے برکات ہی نصیب ہوں گی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کا یہی راز تھا۔ یہ جو حدیث آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہے، اس کا ترجمہ اور مفہوم آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، اور پھر اس سے پہلے کہ بات کو میں مزید آگے بڑھاؤں، حسن نیت، حسن کارکردگی، اور جس طرح کہ میں نے کہا صداقت و امانت، ایک بنیادی چیزیں ہیں۔ سیدنا عروہ بن جعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ قربانی کے لیے بکری لاؤ، اور 1 دینار دیا۔ وہ بازار میں گئے، منڈی دیکھی، 1 دینار کی 2 بکریاں خریدی انہوں نے، پھر ایک کو بیچ دیا، یعنی 1 دینار کی بکری بھی خرید لائے اور 1 دینار بھی ساتھ لے آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں فَقَانَ لَوِ اشْتَرَىٰ تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ، کہ یہ جو عروہ تھے نا رضی اللہ عنہ، مٹی بھی خریدتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں نفع دے دیتے۔ صحابہ کی خواہش ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول کی دعا اس کو نصیب ہو گئی ہے، ہم اس کے پارٹنر بن جائیں، ہمیں شراکت کا موقع مل جائے۔ آج یہ چیزیں مفقود ہیں، اسی لیے نقصان، خسارہ اور بے برکتی عام ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، یہ ابو داود کی حدیث ہے، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور جو مفہوم ہے وہ اللہ عز و جل کا ہے۔ فرمایا انا ثالث الشریکین، میں 2 پارٹنروں کا، 2 شرکاء کا تیسرا شریک ہوں، تیسرا شریک ہوں۔ یعنی یہاں جسمانی شراکت موجود نہیں ہے، وہ تو رب کائنات ہے۔ جو 2 کا میں تیسرا ہوں، اس سے مراد ہے خیر و برکت، اس سے مراد ہے توفیق، راہ راست پہ رکھنا۔ جب 2 آپس میں مل کے حسن نیت سے کوئی بھی کام کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا کام لے لیں، بڑے سے بڑے کام تک آپ تصور کر لیں، ان شرائط کے ساتھ، تیسرا اللہ ہے،
تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میں تیسرا ہوں. خود ان کا راہبر و رہنما اللہ سبحانہ و تعالیٰ بن جاتا ہے. پلاننگ ہوتی ہے، منصوبہ بندی ہوتی ہے اور غلطی کا امکان ہوتا ہے، لیکن چونکہ دونوں ہی مخلص ہیں، دونوں ہی اپنے بھائی کی خیر خواہی چاہ رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس غلطی سے محفوظ فرما دیتا ہے. جو غلط پلاننگ ہوتی ہے اس کی اصلاح فرما دیتے ہیں، اور پھر اس مال کی حفاظت بھی رب کائنات فرماتے ہیں. رعایت، حفاظت، اس کے ضائع ہونے کا خدشہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اور پھر خصوصی رب تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملتی ہے، ان کی جو صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہے، ان کی ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہوتا ہے. انسان لاکھ منصوبہ بندیاں کریں، میرے رب کو منظور نہیں ہے، اس جناب سے توفیق نصیب نہیں ہوتی، اب کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو خصوصی توفیق نصیب ہوتی ہے. اور پھر اگلی جو بات ہے، خیر و برکت بھی ملتی ہے، اضافہ ہوتا ہے. گویا کہ ہر جو خطا کا امکان ہوتا ہے، اس حسن نیتی اور اس حسن تدبیر کے ساتھ ساتھ یہ جو خیر خواہی کے جذبات ہیں نا، صداقت و امانت کی جو بنیاد ہے، اس سے رب تعالیٰ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. لیکن کب تک؟ ما لم یخن احدہما صاحبہ، جب تک کہ ایک پارٹنر دوسرے کی خیانت نہ کرے. خیانت کا بڑا وسیع مفہوم ہے. دل میں کھوٹ آ جائے، ریکارڈ کو غلط کرے. آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، خیانت کے جو طریقہ کار ہیں، فراڈ کے جو طریقہ کار ہیں، ان کی طرف میں نہیں جاتا. خیانت ان میں سے ایک بدنیت ہو جاتا ہے. خرجت من بینہما، میں دونوں میں سے نکل جاتا ہوں. اب کیا ہوتا ہے؟ جتنی مرضی کوشش کر لیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ نقصان اور خسارہ مقدر بن جاتا ہے اس بدنیتی کی وجہ سے. اللہ کی توفیق اڑ جاتی ہے. وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدھا رکھتے ہیں نا، چونکہ اللہ نکل گئے درمیان سے، خیر و برکت کا جو سلسلہ ہے وہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور پھر زوال شروع ہو جاتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو اہم عنصر ہمیں ملتا ہے ایک تاجر شخص کا، فرمایا التاجر الصدوق الامین، جو امین، صادق اور امین تاجر ہے، وہ کل قیامت والے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ اہم پہلو ہے کہ ہم ایک صاحب حیثیت دوسرے کو ساتھ ملائے، حسن نیت کے ساتھ ملائے. یہ جو ہے نا، ایک کا کام چل رہا ہوتا ہے، عموم نہیں ہوتا، جس کا نہیں چلتا پھر ملاتا ہے. جس کا چل رہا ہوتا ہے، میں واللہ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی پر جو کہ مستند ہے، مجھے یقین ہے 100% کہ صاحب حیثیت کسی کو ساتھ ملائے گا، خیر خواہی کے جذبے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مزید 4 چاند لگا دیں گے. کروڑوں میں، اربوں میں جائے گا، اربوں میں، کھربوں میں جائے گا. اس پارٹنرشپ سے اس کے مقدر میں کوئی خسارہ نہیں آئے گا. یہ بھی ایک طریقہ ہے برکت کے حصول کا. یہ کھوٹ، یہ دغا بازی، یہ دھوکہ، اللہ ہمیں اسے محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.